کیا. یہ حضرت علی، یہ ہمارے ہیروز ہیں. لیکن ہم کو انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ پٹھان فلم ہونا، ہم کو بے شرم رنگ ہونا، ہم کو یہ ہمارا چل رہا نا ابھی انٹرٹینمنٹ. ہیپی نیو ایئر ہونا ہم کو. ابھی آ رہا ہے نا، کون کب ہے وہ پرسوں آ رہا ہے 2023 2023. انٹرٹینمنٹ ہے نا ہمارا یہ. وہ دیکھو نا، وہ بچے پروفائل پر وہی رکھیں گے، اسٹیٹس پر وہی رکھیں گے، اور انسٹا پہ وہی رکھیں گے، اس کے تعلق سے اسٹینڈ کریں گے، اور پتہ نہیں پٹاخے بجائیں گے، اور راتوں تک جاگیں گے، اور رات کے 12 بجنے کا انتظار کریں گے. تو کیا ہوا؟ ہم کسی کو تکلیف تھوڑی دے رہے ہیں، کسی کا دل تھوڑی توڑ رہے ہیں ہم. یہ جوابات ہے. خوش ہونے کے بہانے ہیں کہ وہ مولانا لوگوں کو کچھ کام نہیں، مفتیوں کو مولویوں کو کوئی کام نہیں ہے، وہ تبلیغ والوں کو کچھ کام نہیں ہے. وہ ہمیں روکتے ہیں، بس کیا کرتے ہیں؟ خوشی منانے نہیں دیتے. یہ ہمارا اپنا عجیب حال ہوگا. ہماری داستان بھری ہوئی ہے. ہمارے پاس میں ایسے ایسے ریئل ہیرو ہے، ریل والے نہیں ہیں. ریلز کا دور چل رہا ہے نا ابھی، کہ آدمی اگر موبائل لے کر بیٹھو تو بس اوپر ڈھکیلتے ہوئے جاؤ، تو وہ ریل ختم نہیں ہوں گی، آپ ختم ہو جائیں گے، قیامت آ جائیں گے، لیکن وہ ریل ختم نہیں ہوں گے. اتنے ریل ہو گئے. تو ریل ہیرو کے پیچھے میں اور آپ پڑے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے اپنے ریئل ہیرو حضرت علی کرم اللہ وجہہ، خالد بن الولید، عبیدہ بن جراح، عمرو بن عاص، اور عاص بن اور کیا کہوں میں، سلطان صلاح الدین ایوبی. کتنے ریئل ہیرو ہیں، اور عجیب عجیب سب کی داستانیں ہیں. عجیب عجیب سب کی داستانیں ہیں. ایک بادشاہ، ایک پہلوان تو ایسا تھا، وہ کھڑا ہوتا کسی چمڑے کے اوپر، اونٹ کے چمڑے کے اوپر، تو کتنے ہی آدمی لٹک جائے، وہ چمڑا اس کے پیروں کے نیچے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا. وہ چمڑا پھٹ جاتا، لیکن وہ آدمی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا. وہ آدمی جس نے کہا ان الذی سمتنی امی مرحبا، مرحب جس کا نام پہلوان کا، مرحب، بڑا پہلوان، عرب کا مشہور پہلوان. اگر کوئی نیچے نہیں گرتا تو اس کا آخری حربہ کیا ہوتا پتا؟ آخری حربہ. آپ نے کشتیاں دیکھی؟ ارے بولو نا، فائٹس دیکھی کیا؟ ابھی تو بہت چڑھ رہا ہے ماشاءاللہ آج کل. آخری حربہ، آخری داؤ، اگر اس کے تلوار سے کوئی نہیں نیچے گر رہا ہے، اگر اس کے ہاتھ پیر کا زور لگانے کے بعد میں کوئی اس سے نہیں پچڑ رہا ہے، تو اس کا آخری داؤ یہ ہوتا تھا، وہ زور سے کہتا تھا میں مرحب ہوں. وہ کیا کہتا تھا زور سے؟ میں مرحب ہوں. تو سامنے والا جان کر کہ تو مرحب ہے، یہ جان کر ہی اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتا تھا. یہ جان کر کیا کر دیتا تھا؟ سلنڈر کر دیتا تھا اجنبی آدمی، کہ میں مرحب سے نہیں لڑ سکتا. اتنا مشہور، اتنا شہرت یافتہ. حضرت علی اس کے مقابلے میں گئے، 1 دن ہوا نہیں، 2 دن ہوا نہیں، 3 دن ہوئے، حضرت علی اس سے نیچے نہیں گر رہے، وہ حضرت علی سے نیچے نہیں گر رہا ہے. دونوں ایک دوسرے کو شکست نہیں دے پا رہے. حضرت علی اس کو نہیں پہچانتے تھے. اس نے حضرت علی کے اوپر اپنا آخری داؤ پھینکا اور کہا تو مجھ سے لڑ رہا ہے، تجھے بتائے میں کون ہوں؟ حضرت علی نے پوچھا کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. آخری داؤ پھینکا. حضرت علی نے پوچھا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا کون؟ کہنے لگے انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اور یہ جملہ کہا اور زور سے اڑان بھری اور اس کے سر میں تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ ہیرو ہے ہمارے. اور ہمیں کیا چاہیے بھائی؟ ہیپی نیو ایئر. دیکھو بھائی، سال کے 12 مہینے اس کے اوپر مستقل بیان ہو چکا ہے. شمسی مہینے، قمری مہینے، دونوں اللہ کے ہیں، دونوں اللہ کے. لیکن ہمارے پاس میں خوشیاں منانے کے، مسلمان ہے نا، عیسائی، یہودی، ہندو، بدھ اور سکھ، یہ ابھی اس وقت میں پوری دنیا کے اندر لائف اسٹائل ایک ہو گیا. تقریباً لائف اسٹائل ہو گیا، ایک ہی ہے بس. جینے کا طریقہ، خوشیاں منانے کے لیے بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے. خوشیاں منانے کے لیے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے، منانے کے لیے. کسی کا جنم دن چاہیے، کسی کا کوئی پروگرام چاہیے، کوئی ریسپشن چاہیے، کوئی اور برتھ ڈے چاہیے، اور ویلنٹائن ڈے چاہیے، اور پتہ نہیں اور کتنے چیزیں اس کے اندر آگے انٹرٹینمنٹ کے. تو اس کے اندر یہ
ابھی دیکھو نا جتنے بھی وہ اسکول ہوتے کانوینٹس ہوتے ہیں انگریزی مشنری کے اسکول ہوتے عیسائی مشنری کے ابھی سب کو چھٹیاں چل رہی ہیں آپ کو اگر علم میں ہے تو کرسمس کے کیا ہے بھائی چھٹیاں ہے بڑا تہوار ہے اور یہ تہوار کس کا ہے بولو آپ لوگ بولو نا کس کا ہے مسلمانوں کا ہندوؤں کا بدھسٹ کا سکھوں کا کس کا تہوار ہے عیسائیوں کا عیسائیوں کا تہوار ہے لیکن اس کو سیلیبریٹ کون کر رہا ہے منا کون رہا ہے مسلمان روڈ کے اوپر لکھیں گا بڑا اپنا کھڑو سے وہ چوک نہیں رہتا چوک کھڑو بولتے ہیں ہم اس کو آپ کے سمجھ آنے کے لیے میں کھڑو استعمال کر رہا ہوں روڈ کے اوپر ہیپی نیو ایئر ون میں جا رہا نا اپنا اس کی خوشی میں 2023 پروفائل رکھیں گے بھائیوں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کیوں بچاؤ اس میں نقصان کیا ہے ہمارا کوئی غلط بات تو ہے نہیں بھی ہیپی نیو ایئر لکھنا کسی کو نئے سال کی مبارکبادی دینا کسی کو جنم دن کی مبارکبادی دینا کوئی گناہ ہے بولو نا بظاہر کچھ لگتا گناہ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جو جس قوم کی نقل کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا کم بات ہے ارے چھوٹی بات ہے کیا ارے بولو نا ہوں گی ان کے لیے جن کے لیے ساری زندگی آسان ہے اور سادھارن ہے ہمارے گلے میں تو توق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گلوں میں توق ہے غلامی کا ہم غلام ہیں اللہ رسول کے ہم پابند ہیں اللہ کے حکموں کے ہمیں طریقہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ کا یہ زندگی سیکھنے سے آتی ہے بھائیوں کیسے آتی ہے بولو ورنہ کیا ہوا ہیپی نیو ایئر بول دیے تو وہ پہلے گریٹنگ کارڈ آتے تھے کیا آتے تھے شاہ رخ خان کی فوٹو آتی تھی سلمان خان کی فوٹو آتی تھی نہ تو گلاب کے پھول کی فوٹو آتی تھی پہلے ہم چھوٹے تھے تو دیکھتے تھے کتابوں کے اندر رکھے ہوئے کاپی میں رکھے ہوئے 1 روپے میں مل رہا 2 روپے میں گریٹنگ کارڈ آتے تھے وہ ہیپی نیو ایئر پیچھے کے پنے پہ اپنا دے دینے کا کیا ہے بھائیو یہ واہیات ہے یہ خرافات ہے یہ رواجات ہے اور رواجات میں اور نقشوں میں دین نہیں پنپتا دین تو حقیقت بولتا حقیقی زندگی اچھا یہ خوشیاں اس لیے تلاش کر رہے کہ ان کے پاس میں خوش رہنے کے ذرائع نہیں ہے کیا رہنے کے خوش رہنا حقیقی خوشی تمہیں اسلام دینا چاہتا ہے دین دینا چاہتا ہے اور وہ حقیقی خوشی کیا ہے رات میں اٹھو اور رات کی تنہائی میں ربا کے سامنے مصلی کے اوپر بیٹھ کر اپنے آپ کو رولاؤ لوگ کہتے ہیں یہ کون سی خوشی کبھی اٹھ کر تو دیکھو سردی کی راتوں میں 2 آنسو گرم اپنی آنکھوں سے بہا کر تو اللہ کے سامنے یا اللہ کہہ کر تو دیکھو اے میرے اللہ کہہ کر تو دیکھو دلوں کو وہ خوشی اللہ پاک دیں گے جس خوشی کے لیے لوگ کروڑوں روپے خرچہ کر رہے ہیں کروڑوں روپے اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا حضرت علی کا میں نے تذکرہ کیا ابھی ادھورا انشاءاللہ میں آئندہ ہفتے سناؤں گا حضرت علی اتنے تقوی طہارت والے اللہ کے نبی کے داماد خلیفہ رسول اللہ اور علم تقوی والے اور دیندار رات کا وقت ہوتا تو اپنی داڑھی مبارک اس طریقے سے پکڑتے اور کہتے حضرت علی کی آوازیں ان کے حجرے کے باہر آتی اس طریقے سے بل بلاتے اس طریقے سے تڑپتے اور کہتے کہ میرے پاس میں توشہ بہت کم ہے اور سفر بہت لمبا ہے علی اگر اللہ نے تجھے معاف نہیں کیا تو تیرا کیا بنے گا ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ڈرا کرتے تھے اور ہمارے پاس میں کچھ نہیں ہونے کے باوجود ہم نہیں ڈرتے اس لیے بھائیو آپ سے گزارش ہے ابھی یہ نئے سال کے موقع پر نہ کسی کو مبارکبادی دینا ہے نہ کسی کو اس کی ترغیب دینا ہے نہ کسی کی قبول کرنا ہے کوئی کہہ دے تو سر ہلاؤ بس کیا کرو سر ہلاؤ نہیں تو ترکی اسٹائل میں اپنا سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے دور سے زیادہ لفٹ مت کراؤ اپنی پروفائل کے اوپر یہ بات چلاؤ کہ نہیں ہیپی نیو ایئر ہمیں نہیں کہنا ہے نئے سال کی خوشی یہ ایسا 31st نائٹ اور 1 تاریخ یہ دعا کرو بھائیو کہ اللہ پاک کا کوئی بڑا عذاب نہ آ جائے کیوں تو یہ رات ایسی ہے اس کے اندر بے حیائی عریانیت پینا پلانا کھانا کھلانا اور پتہ نہیں کتنے اللہ کو
غصہ دلانے والے کام ایسے ہوتے ہیں جو اس رات میں انجام دیے جاتے ہیں. میں اور آپ ہیپی نیو ایئر کہہ کر میں اور آپ ان سارے گناہوں کے اندر اپنے آپ کو شریک کروانا چاہتے ہیں. چھوٹا سا جملہ اور چھوٹی سی خوشی. بھائیوں، نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے، اپنے آپ کو موبائلوں کے فتنوں سے بچاؤ، موبائلوں کے فتنوں سے بچاؤ، موبائلوں کے فتنوں سے بچاؤ. اپنی لڑکیوں کو، اپنے گرل فرینڈز کو، اور پتہ نہیں اپنی محبوباؤں کو اور عاشقاؤں کو اللہ کے لیے بھائیوں نکاح کا سوچو. نکاح کا یہ محبت ہے، غلیظ محبت ہے، گندی محبت ہے، جس نے سوچ گندی کر کے رکھ دی، دل گندے کر کے رکھ دیے، خیالات گندے ہو کر رہ گئے، اور میری آپ کی نگاہوں میں سے حیا اور شرم کا جنازہ نکل چکا ہے. بھائیوں میں اور اب کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ. کرتے فکر. اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.